الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. سامعین کرام و متابعین ذی احتشام، عقیدہ واسطیہ کے درس میں آج کا موضوع ایمان بالقدر ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ بات یاد رہے کہ اجمالی ایمان کا ذکر بالکل کتاب کے شروع میں آیا، جہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں اور 6واں رکن تقدیر، اس کے خیر اور اس کے شر پر ایمان رکھنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تقدیر پر ایمان کے مسئلے کو ایک فصل میں بڑی جامعیت کے ساتھ اور مسائل تقدیر کے تمام جوانب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کیا ہے، اور اس کے لیے ایمان بالیوم الآخر کے بعد ایک فصل منعقد کیا ہے، اور اسی کے متعلق پہلی بات جو انہوں نے بیان کی وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ان کے الفاظ پڑھ کر کے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ تقدیر، اس کے خیر اور اس کے شر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے القدر کا لغوی معنی ہے التقدیر، یعنی صحیح محکم اندازہ لگانا۔ کما قال تعالی انا کل شیء خلقناہ بقدر، اے بالتقدیر۔ ایک لفظ اور آتا ہے اس سلسلے میں جو ہم بولتے رہتے ہیں، اور وہ ہے قضا، اور قضا کے معنی ہوتے ہیں حکم کے لغوی فیصلہ کرنا۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ قضا اور قدر جب دونوں الگ الگ بولے جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں، اور دونوں جب ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بات وہی ہے کہ
اذا اجتمعا افترقا، جب دونوں ایک ساتھ بولے جائیں گے تو دونوں کے معانی و مطالب و مفاہیم الگ الگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا افترقا اجتمعا، اور جب دونوں الگ الگ بولے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے میں شامل ہوتا ہے معنوی اعتبار سے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ھذا قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے، تو یہ قضا کو بھی شامل ہوتا ہے، اور جب یہ بولا جاتا ہے کہ ھذا قضاء اللہ تعالی او ھذا ما قضى اللہ بہ، تو اس کے اندر تقدیر کا معنی و مطلب بھی شامل ہوتا ہے۔ تقدیر کا شرعی معنی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تقدیر کہتے ہیں اسے جس کو اللہ تعالی نے ازل ہی میں مقدر کیا کہ اس کے مخلوقات میں وہ ہوگا۔ ما قدر اللہ تعالی فی الازل ان یکون فی خلقہ کا نام تقدیر ہے کہ ازل ہی میں جو بات اللہ تعالی نے مقدر کی ہے کہ اس کے مخلوقات میں وہ ہو، اسی کو قدر اللہ یا اسی کو تقدیر اللہ تعالی کہا جاتا ہے۔ اور قضا کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے مخلوقات میں وجود دینے کا یا معدوم کرنے کا یا تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو قضا کہا جاتا ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے تقدیر پہلے ہوتی ہے اور قضا اسی تقدیر کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ایمان بالقدر کے بارے میں پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ واجب اور فرض ہے، اور اس کا حکم اور اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ کما جاء ذکر ذالک، جیسا کہ اس کا ذکر حدیث جبریل کے اندر وارد ہے، جس میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان کا ذکر کرتے ہوئے ایمان کا معنی و مطلب بیان کرتے ہوئے کہا تھا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ایمان بالقدر بہت ہی اہم ترین رکن ہے ارکان ایمان میں سے، اور اس کے اپنے فوائد، میں ان فوائد کو سرسری طور پر پہلے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہی سے بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ مومن کہلایا ہی نہیں جا سکتا جو بندہ اللہ تعالی کی تقدیر، اس کے خیر و شر پر ایمان نہ رکھے۔ جب اس پر ایمان وہ اعتقاد پختہ رکھے گا تبھی اس کو مومن کہا جائے گا۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان در حقیقت اللہ جل وعلا پر اور اس کی ربوبیت پر ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالی نے مقدر کیا ہے وہ اس کے افعال میں سے ہے، اور اللہ تعالی ہی تمامی افعال و اعمال کا خالق ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت میں جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے سارے امور کو اپنے رب جل وعلا کی طرف لوٹاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں یہ اللہ تعالی ہی کا امر ہے، اور اسی کے امر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو نہیں ہو رہا ہے اسی کے امر سے نہیں ہو رہا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان اپنا مرتبہ پہچانتا ہے، اور اسی لیے جب وہ کوئی فعل خیر انجام دیتا ہے تو اس پر فخر اور ناز نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقدیر سے ہے، اسی کی اذن سے ہے، اسی کی مشیت سے ہے، اسی کے حکم سے ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان پر تقدیر رکھتا ہے، ایمان پر اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تب اس کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہو رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے، اور یوں مصیبت کا معاملہ اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ وہ جزا و فضا نہیں کیا کرتا ہے بلکہ اس پر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر و تسلیم کا وہ خوگر بنتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ بھی ہے کہ خیر ملنے کی صورت میں، انعام ملنے کی صورت میں وہ منعم حقیقی کا شکر گزار بنتا ہے، اور اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہے وہ میری اپنی جانب سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے یہ نعمت ہمیں میسر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایمان بالقدر کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ جل وعلا کی حکمتوں کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ سامعین کرام، میں ایک نقطے پر اور بعض باتیں یوں ذکر کر رہا ہوں کہ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں حدیث میں یہ بات ہے کہ خیرہی و شرہی، کہ بندہ تقدیر الہی پر ایمان رکھے، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ خیر کیا چیز ہوتی ہے؟ خیر کی کیا تعریف ہے؟ خیر کا کیا مطلب ہے؟ خیر کہتے ہیں در حقیقت ان تمام امور کو جو انسان کی طبیعت کے مناسب اور اس سے ہم آہنگ ہوں، کہ اس کو جو بھی خیر حاصل ہو، جو راحت یا خوشی اسے میسر ہو، تو اس کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے شر کا معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ شر در حقیقت لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو انسانی طبیعت کے ہم آہنگ نہ ہو، اس سے میل نہ کھائے، اس کو راس نہ آئے، بئی طور کی اس کو کوئی اذیت لاحق ہو، کوئی شر لاحق ہو، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی نقصان اس کا ہو، تو اب یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ بھی
من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اب ایک سوال کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر ہوتا ہے؟ یاد رہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل خیر ہی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کی تقدیر میں جو یہ بات ہے کہ خیر بھی مقدر ہے، شر بھی مقدر ہے، تو اصل یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں شر نہیں ہوتی، البتہ اس کے مقدور میں شر ہوتی ہے۔ لہذا قدر کے اعتبار سے تو اس میں شر نہیں، لیکن مقدور للعبد کے اعتبار سے کہ بندے کے لیے جو کچھ مقدور ہے اس کے اندر شر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہے قدر اور دوسری چیز ہے مقدور، جیسے کہ ایک چیز ہے خلق پیدا کرنا اور ایک چیز ہے مخلوق، ایک چیز ہے ارادہ، ایک چیز ہے مراد۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، لیکن مقدور کے اعتبار سے اس میں شر پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے القدر خیرہ و شرہ سے مراد یہاں قدر سے مقدور ہے، اور مقدور میں خیر بھی ہوتا ہے، اور مقدور میں بندے کے لیے شر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ فساد ایک شر ہے، اور فساد کا سبب انسان کا عمل ہے، اور غایت مقصد اس میں حکمت لیذیقہم بعض الذی عملوا ہے۔ لہذا اسی حکمت اور غایت کے اعتبار سے اللہ جل وعلا کی تقدیر میں شر نہیں، لیکن مقدور کے اعتبار سے کہ وہ فساد جو مقدر کیا گیا اس میں ہو سکتا ہے بندے کے لیے اور بندے کے حق میں نتیجے اور عاقبت کے اعتبار سے اس کے لیے اس میں شر ہو۔ لہذا قدر اور مقدور میں فرق رکھنا چاہیے، اور مقدور کی بھی دو قسمیں ہیں، مقدور کونی، مقدور شرعی۔ ایک بات یاد رہے کہ مقدور کونی یہ بہرحال واقع ہوتی ہے، چاہے کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو، ہم راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، لیکن مقدور شرعی کبھی واقع ہوتی ہے اور کبھی نہیں واقع ہوتی ہے۔ کونی مقدور میں ہم جو اللہ تعالی نے مقدر کیا، جس کا اللہ تعالی نے فیصلہ کیا، اس سے تو ہم راضی رہتے ہیں، لیکن مقضی اور مقدور سے راضی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مقدور غیر مرضی ہوتا ہے، اس سے ہم نہ راضی رہیں، جیسے کافر کا کفر۔ تو کافر کا کفر اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے مقدر کیا ہے اور اس کی تقدیر سے ہے، تو اس پر ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہی کے حکم سے، اسی کی مشیت عامہ ہی سے کفر کا وقوع ہوا ہے۔ لیکن کسی کافر نے یہ کفر کیا، یہ جو مقدور اور مقضی ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہوتا ہے، نہ بندوں کے لیے کفر کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثلا فیصلہ کیا اور مقدر کیا کہ فلاں انسان کفر کرے، تو ہم اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا اور اللہ تعالیٰ کا جو قضا ہے اس سے تو ہم راضی ہیں، لیکن مقضی اس حیثیت سے کہ فلاں
کافر ہے، فلاں کا عمل کفر ہے، اس کفر کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں کہ چلو یہ چیز اچھی ہے. اور اسی اعتبار سے تقدیر میں اس بات کو کہنا ضروری ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی، اس کے شیرینی پر بھی اور اس کے کڑواہٹ پر بھی، جیسا کہ بعض حدیثوں میں یہ تمام الفاظ وارد ہیں کہ انتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ. لیکن یہاں پر یہ بات ایک دم قطعیت کے ساتھ جاننا چاہیے ہمیں کہ ہم مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی کے قضاء اور قدر میں شر ہے، بلکہ مقضی اور مقدور کے اندر شر ہوا کرتا ہے، جو کسی بندے کے لیے اس کے اپنے عمل اور اس کے اپنے کردار کی بنیاد پر اس کے لیے شر واقع ہوتا ہے. اور اسی حیثیت سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہاں، وہ تقدیر اور اس تقدیر کے نتیجے میں ہم مقدور و مقضی میں خیر ہو تب بھی اور شر ہو تب بھی. کل کے درس میں ہم تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کی روشنی میں یہ بات بتائیں گے کہ تقدیر کے درجات ہیں. اس کی تعبیریں علماء کے نزدیک الگ الگ ہیں. بعض نے یوں کہا کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں یا ایمان بالقدر کے 4 مراتب ہیں، اور بعض نے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو تعبیر اختیار کی ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کے 2 درجات ہیں اور ہر درجہ 2 شے کو شامل ہے، اور اس طرح سے نتیجے کے اعتبار سے ایمان بالقدر کے بالآخر 4 درجات ہوتے ہیں. یا اس کو ہم آسان لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ 4 باتیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، 4 درجات ہیں، 4 اشیاء ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا یہ تقدیر رب جل ثناؤہ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان لانا کہلاتا ہے. فالایمان بالقدر علی درجتین، 2 درجے ہیں اور ہر درجہ 2 شے کو متضمن ہے. یا یوں کہیں کہ ایمان بالقدر کے 4 مراتب ہیں اور 4 مراتب پر ایمان رکھنا یہ ہے ایمان بالقدر کہلاتا ہے. اسی ایمان بالقدر کے درجات اور ہر درجے کے 2 شے پر متضمن ہونے کی بات کو، یا یہ کہیے کہ تقدیر کے 4 مراتب کو ہم کل درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ایمان کامل اور ایمان صحیح کی توفیق عطا فرما، اور ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کے خیر اور اس کے شر پر ایمان رکھتے ہیں. صلی اللہ